بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عظمت غدیر، یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت فرماتے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا وصی، خلیفہ، ولی اور امام مقرر کیا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اثبات پر انہوں نے خطبہ غدیر، آیت تبلیغ اور آیت ولایت کو بیان فرمایا اور فرماتے ہیں کہ عید غدیر اکمال دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ پھر حضرت نے عید کی شرعی حیثیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسلام میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی عید غدیر کے بارے میں، اور عید غدیر پر جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، جو امر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کی طرف سے آتا رہا، اس امر اور اس فعل یا اس واجب، اس فریضے کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے۔ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے کہ آخر فریضۃ انزل اللہ تعالی، جو سب سے آخر فریضہ ہے، یعنی سب سے جو آخری واجب امر تھا خدا کی طرف سے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ ہے الولایہ، کہ ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس کے نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر نعمتیں تمام کی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اور مولا فرماتے ہیں فلم ينزل من الفرائض شيء بعدها حتى قبض اللہ رسولہ، کہ اس فریضے کے نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی فریضہ، کوئی بھی واجب امر، کوئی بھی ایسا حکم جو شریعت میں واجب ہو یا فرض ہو نازل نہیں کیا، یعنی یہی آخری فریضہ، یہی آخری واجب حکم تھا جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہاں تک نبی اکرم یہاں اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسری روایت میں خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانت الفرائض ينزل منها شيء بعد شيء، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایک حکم، فریضہ، واجب نازل کرتا تھا تو اس کے بعد دوسرا فریضہ بھی آ جاتا تھا، یعنی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ، ایک واجب حکم کے بعد دوسرا واجب حکم آ جاتا تھا، یہاں تک تنزل الفریضۃ، مولا فرماتے ہیں کہ ایک فریضہ نازل ہوتا تھا ثم تنزل فریضۃ الاخری، کہ پھر دوسرا فریضہ نازل ہوتا تھا۔ وقانت الولایۃ آخر الفرائض، اور ولایت جو تھی وہ سب سے آخری فریضہ تھا، آخری امر تھا جو واجب تھا۔ فانزل اللہ تعالی عز وجل، تو جب اللہ تعالیٰ نے آخری فریضہ نازل کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یقول اللہ عز وجل، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد، یعنی یہ پھر اگرچہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کو آپ حدیث قدسی سمجھ لیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا انزل علیکم بعد هذه الفریضہ، کہ میں اس فریضے کے بعد کوئی اور فریضہ نازل نہیں کروں گا، فریضۃ قد اکملت لکم هذه الفرائض، بتحقیق میں نے تمہارے تمام فرائض کو، تمام واجبات کو، تمام احکام کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اس فریضے کے بعد، اس حکم کے بعد اب کوئی اور فریضہ نازل نہیں کروں گا۔ لہذا یوم غدیر پر جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہی آخری فریضہ ہے، وہی آخری واجب حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چیز کوئی
حاکم کوئی بادشاہ یا اللہ کی طرف سے آتے رہیں مسلسل، اس میں سے جو آخری فریضہ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لہذا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت، حاکمیت یعنی مولا کا ولی ہونا، امام ہونا، یہ سب سے بہترین، اہم ترین اور آخری فریضہ ہے اللہ کی جانب سے، جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان غدیر خم میں نازل کیا، اور اس کے بعد کوئی فریضہ، کوئی واجب حکم نازل نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔